بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ العربی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی ابو القاسم محمد والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین الراشدین المہدیین الراکعین الساجدین الصابرین الشاکرین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیر من الف شہر وجعل محمد والد لیلۃ القدر وجعل علی کفو لیلۃ القدر وجعل زینب والکلثوم والحسنین وارثان لیلۃ القدر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل فیوزات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی خالق لیلۃ القدر فی الکتاب القدر نزلہ علی قلب والد لیلۃ القدر من مشکات لیلۃ القدر فی الکتاب القدر بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم وتخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صلوات اللہ تعالی ہمارا خالق ہے اور ہم اس کی مخلوق. نہایت مقام شکر ہے کہ اس نے ہماری روحوں کو قالب آدم کے لیے منتخب فرمایا. ہاں، آدم کے گھر پیدا کیا تو پہلا عہدہ خالق لم یزل اللہ وحدہ لا شریک حاکم مطلق بلا شرکت غیرے کی جانب سے ہمیں جو پہلا عہدہ آدم کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے ملا وہ ہے آدمی ہونا. اس آدمی نے کما حق ہو بندگی کی جب اس کی جس کی بندگی واجب قرار دی گئی تھی،
تو اس انعام میں آدمی کو دوسرے عہدے کی جانب مبعوث کیا گیا، اور وہ دوسرا عہدہ ہے آدمی کے بعد بندہ ہونا۔ یہ ترقی ملنے کے بعد جب اس بندے نے غیر مشروط با وفا اور پرخلوص انس کا مظاہرہ کیا، اللہ کی دوسری مخلوقات عالم سے انس اور ہے، دہشت گردی اور ہے۔ دہشت گردی کی آسان سی تعریف ہے کہ اپنا نقطہ نظر اپنے زور بازو پر منوانا۔ تو دہشت گردی سے کام نہ لیتے ہوئے جب اس آدمی نے جو بندے کی عہدے پر ترقی پا گیا تھا، اس بندے نے جب انس کا مظاہرہ کیا، تو انعام میں جو اسے حیثیت عطا کی گئی اسے کہتے ہیں انسان۔ بلا شرکت غیر حاکم مطلق نے ہمیں انسان بنایا۔ اب ہمیں ثابت کرنا ہے اپنے رویے سے کہ ہم انسانیت پسند ہیں۔ بات یہاں تک آ گئی۔ ہمارا موضوع ہے وہ یوم جس یوم کو ہمارے لیے اللہ نے دین مکمل کیا۔ اس دین جب مکمل ہوا اور نعمتیں تمام کا اعلان کروایا گیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو وہاں جہاں اعلان ہوا ولایت توحید یعنی ولایت علی کا، تو حکم دیا گیا کہ بندگی کرو خدا کی۔ اب اس بندگی کے لیے ہمیں پلٹنا پڑے گا قرآن کی جانب کہ اللہ ہم سے کیسی بندگی چاہتا ہے۔ 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے سورہ اسرا کی، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ اب ذرا سوچو، جو معراج پہ رسول کائنات، صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد، جو معراج پہ رسول کائنات تشریف لے گئے تھے، اللہ نے کیا کہا کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اب دنیا کو اللہ نے حسن نمونہ دکھایا کہ اگر کوئی میرا بندہ کہلوانے کا حقدار ہے تو مجھ محمود کا کل بھی بندہ محمد تھا، آج بھی محمد ہے۔ ساتھ ہی محمد کے پروانے کی، محمد پہ اپنی جان بارہا لٹانے والے کی آواز آئی، انا عبدو من عبید محمد۔ لوگوں سنو، میں علی محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ اب جسے بندگی کرنی ہے اللہ کی تو کلیہ مل گیا کہ علی کی بندگی کرو گے تو محمد کے بندے کہلاؤ گے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں وہ شفاعت عطا فرمائیں گے کہ اللہ کہے گا یہ میرا بندہ ہے۔ ہاں، ہم سے سنیے توحید، جو ہمارے پیروں نے توحید کا تعارف کروایا ہے۔ جب محمود نے محمد کو خلق کیا، اس نے کہا کہ میں ایک چھپایا گیا خزانہ تھا، کنتو کنزن
مخفیہ، میں چھپا ہوا نہیں، چھپایا گیا خزانہ تھا۔ چھپا ہوا ہوتا ہے خفیہ اور چھپایا گیا ہوتا ہے مخفی۔ کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپایا گیا خزانہ تھا، میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں۔ مجھ محمود نے اپنے محمد کو خلق کیا اور محمد نے خلق ہوتے ہی پہچان کروائی۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے، اے دیکھ رہے ہو نا میرے حسن و حسین، میرے علی، میری فاطمہ، دیکھ رہے ہو نا، تو کہہ دو، قل کہہ دو، هو اللہ احد، وہ اللہ ایسا ایک ہے جس کا نہ نصف ہو سکتا ہے نہ دو ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کائنات خلق کی، یاد ہے کیا کہہ کر؟ جب اس نے چاہا کہ کائنات خلق کرے تو کیا کہا؟ یاد ہے آپ کو؟ کن، کیا کہا؟ کن۔ یہ جو کن کہا، اللہ تو جسمان و جسمانیت سے پاک ہے، اللہ تو نہ زبان رکھتا ہے نہ دہن رکھتا ہے۔ اب کہا اللہ نے کن کہ ہو جا، تو جب اللہ نے کن کہا ہوگا تو پھر لسان اللہ سے کہا ہوگا نا۔ اگلا جملہ کیا ہے کن کے بعد؟ پس وہ ویسا ہو گیا جیسا اللہ چاہتا تھا۔ فَيَكُن، وہ زمین و آسمان بن گئے، جو جو اللہ چاہتا تھا وہ ہو گیا۔ اب کرنے کے لیے تمہیں بھی جب کوئی کام کرنا پڑے تو ہاتھ تو چاہیے ہوتے ہیں نا۔ جب یہ یکون کل کن کے بعد فَيَكُن ہوا ہوگا تو لسان اللہ کے کن کہنے کے بعد یہ فَيَكُن ید اللہ سے ہوا ہوگا۔ ہاں، کن سے میں آپ کو لے آیا فَيَكُن تلک، یعنی لسان اللہ سے ہم سفر کرتے کرتے ید اللہ تک آ گئے۔ ٹھیک؟ اب میں نے سرنامہ کلام میں عرض کیا تھا، الیوم یائس الذین کفروا، الیوم یعنی 18 ذی الحج کا آخری حج سے واپسی کا دن، جس دن نبی محترم رسول خدا خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو میدان غدیر میں روکا۔ جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا آنے کا، پہنچ جانے کا انتظار کیا، جو آگے بڑھ گئے تھے انہیں واپس پلٹایا۔ 3 دن لگ گئے اس کام کو، اس لیے کہ ہوائیں، فضائیں، سورج، چاند، تارے، دن رات سب پہر اس میدان غدیر خم میں جمع ہو جائیں۔ جب جمع ہو گئے تو پھر کیا کیا؟ پالانوں سے ایک منبر بنایا۔ کیوں پالانوں سے بنایا؟ کہ جب جب اہل عرب اونٹ دیکھیں انہیں خطبہ غدیر یاد آ جائے۔ مولا میرے اور آپ کے معصوم مولا سے پوچھا گیا تھا نا کہ مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سلطان معظم، یہ محرم کا خاص اہتمام آپ اپنا امامہ اور اپنا جوتا نالین مبارک اتار کر کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا اس لیے کہ کہیں تم غدیر کو بھی غدیر کی طرح بھی کربلا کو نہ بھلا دو۔ تو رسول نے منبر بنوایا اونٹوں سے پالانے اتار کے، اور پالان پہ خود کھڑے ہو کے
اپنے ساتھ علی کو قیام کروا کے علی کا ہاتھ بلند کر کے والشمس اور والقمر کی تفسیر بن کے ایک ہی منبر پر ایک ہی وقت میں دن دہاڑے روز روشن میں دنیا کو سورج اور چاند دکھا کر وہ جنہیں کبھی چاند توڑ کے دکھاتے تھے، کبھی ہاتھ پہ سنگریزے سنوا کے دکھاتے تھے، دنیا یہی کہتی ہے نا کہ رسالت کا معجزہ ہے کہ ہاتھ پہ سنگریزے بولے. میں کہتا ہوں سنگریزوں کا بولنا معجزہ نہیں. آپ کو تو معلوم ہے میں روایات سے کام نہیں لیا کرتا، میں تو آیات پڑھتا ہوں. پڑھو سورہ یسبح للہ ما فی السماوات، جو کچھ زمین و آسمان کے مابین ہے وہ اللہ کے لیے تسبیح کرتا ہے. تو جو کچھ بھی ہے جاندار بے جان، میز کرسی منبر دری فرش، یہ دیواریں، یہ چھت، یہ ذرات، یہ سنگریزے، سب تسبیح کرتے ہیں. اس میں رسالت کا کیا معجزہ؟ معجزہ یہ تھا کہ جب یہ سنگریزے رسالت کے ہاتھ پہ آئے تو وہ جو اپنوں کی زبان نہیں سمجھتے تھے انہیں سنگریزوں کی تسبیح سننے لگی. تو سنگریزوں کی تسبیح لوگوں کو سنوانے والے رسول نے یہاں پالانوں کے منبر پر جب اللہ کے حکم پر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول پہنچا دیجئے، بارہا پہنچا دیجئے. بلغ کا ترجمہ ہے بار بار پہنچانا، بار بار پہنچانا. یہ بلغ کی تفسیر کرنی تھی کہ رسالت نے خطبہ غدیر کو 7 گھنٹے تک طویل کیا. اب اس منبر پہ کھڑے ہو کے رسول نے پہنچایا. کیا پہنچایا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اب مولا کے کئی ایک ترجمے کیے جاتے ہیں. مولا کا ایک ترجمہ دوست بھی کیا جاتا ہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم اتحاد و یگانگت کے قائل ہیں، نہ صرف سنی شیعہ مسلمانوں کے درمیان بلکہ پوری کائنات کے درمیان ہم انسانیت کے قائل ہیں، کیونکہ ہمارے رسول نے فرمایا ہے المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدیہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر سلامتی چاہنے والے محفوظ رہے. ہاں تو ہم اس حدیث کے مصداق ہم تو کائنات میں ایک پوری بین الاقوامی یگانگت کے قائل ہیں. ہم دنیا کو دعوت دیتے ہیں کہ کربلا نے فیصلہ کر دیا کہ دنیا میں فرقے 2 ہی ہیں، یا تو کوئی یزیدی ہے یا حسینی ہے. تو رسول نے فرمایا الیوم اکملت لکم، آج کے دن تمہارا دین ایسے اکمل ہو گیا جیسے اکمل ہونے کا حق ہے. اور آگے کیا فرمایا کہ تم پر یہ نعیم یعنی کہ نعمت والی ہستی مولائے کائنات علی کے ذریعے تم پر نعمت تمام کر دی گئی. اور آگے کیا فرمایا کہ اس نعمت کے تمام ہونے پر اللہ نے اسلام کو تمہارے لیے اپنے دین کے طور پر پسند کیا. اور بے شک ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو آدم سے لے کے خاتم علیہم الصلاۃ والسلام تلک جو بھی دین ہے فقط محض صرف اسلام ہی ہے. تو اس اسلام کو
منبر غدیر سے حالت ایمانی میں کم از کم 1.25 لاکھ صحابیوں کی موجودگی میں رسالت نے نہ صرف پہنچایا بلکہ اس دین کے اکمل ہونے کا اعلان بھی کیا۔ اس اکمل ہونے کے اعلان کے ساتھ ہی ابھی ہمیں پلٹنا ہے اس آیت کی طرف جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ الیوم یائس الذین کفروا، اس دن یعنی جس دن رسول نے دین کی تکمیل کا اعلان کیا تو جو لوگ انکار کر رہے تھے نعمت تمام کا، میں نے کہا تھا نا آپ خاموش ہو جائیں گے، برز الاسلام کلہ الی الکفر کلہ، برز الدین کلہ الی الکفر کلہ، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، دنیا کو کل کا کل دین دکھا کر، دنیا کو کل کا کل اسلام دکھا کر، دنیا کو کل کا کل ایمان دکھا کر جب رسالت نے دین کی اکملیت کا اعلان کیا تو جس نے اس کل ایمان کا انکار کیا وہ مایوس ہو گیا۔ یہ جو دین مکمل کیا رسالت نے اور یہ کل ایمان اور یہ کل اسلام جو دکھایا کائنات کو، اس ولایت توحید کو جسے علی کے ذریعے رسالت نے پہنچایا، جس کے لیے حکم خداوندی یہ تھا کہ اے میرے رسول اگر تو نے یہ کام نہ کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے یہ ولایت علی یعنی مجھ خدائے وحدہ لا شریک کی توحید کو اس حج سے واپسی پر 18 ذی الحج کو فروری کے مہینے میں اگر کائنات تک نہ پہنچایا تو میری رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا۔ اسی لیے رسول نے فرمایا تھا انا من حسین، جو رسالت رسول نے پہنچائی ولایت توحید کی یعنی ولایت علی جو پہنچائی، اس ولایت کو، اس دین کو، اس اسلام کو، اس کل ایمان کو بچانے کی خاطر مدینہ چھوڑنا پڑا۔ یہ شام غریبہ اسی دن ڈھل گئی تھی جب 28 رجب کو رسالت کے دوش کے سوار، رسالت کے کندھوں کے سوار شبیر کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ وہ مدینہ جس میں رسالت، وہ کون رسالت جو معراج پہ رسالت، حالت نماز میں نماز جو مومن کی معراج، اور حالت نماز میں حالت سجدہ میں سجدہ جو نماز کی معراج، یعنی 3 معراجیں ایک ہی وقت میں، ان 3 معراجوں پر حسین، وہ خدا جو رسالت کو کہتا تھا عبادت کم کر اتنی کہ نصف کر دے، آج کہہ رہا ہے کہ عبادت میں سجدے کو بڑھا، اتنا بڑھا کہ جب تک میرا حسین نہ اترے۔ عزادارو حوصلہ کر کے سننا، جس خدا کو اور جس رسول کو گوارا نہیں تھا کہ حسین پشت سے اٹھے، سجدہ طویل کر دیا گیا کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے میرے رسول اسے ہرگز نہ اتاریو۔ سنو گے عزادارو، اس حسین کو کربلا میں رسول کی سواری مرتجز سے کیسے اتارا گیا؟ بڑا حوصلہ ہے، بڑا حوصلہ ہے۔ اپنی دعائیں اپنے ذہنوں میں رکھو، بالخص ملک پاکستان کی ترقی، سالمیت
اور معیشت کی بحالی کے لیے دعائیں اپنے دلوں میں رکھو، اپنے گھر گرہستی کے لیے دعائیں اپنے دلوں میں رکھو۔ یہ صف عذاب وہ ہے جہاں گریہ وسیلہ بنتا ہے۔ یہ قافلہ مدینے سے جو چلا تھا محملوں میں سوار، مکے میں 8 ذی الحج کو احرام کھل گئے اور مکے سے ہوتا ہوا یہ 2 محرم کو کربلا پہنچ گیا۔ 2 محرم کو جس نے مولا کے مرتجز کی باغ میں ہاتھ ڈال کے روکا تھا، مگر دل میں احترام سیدہ فاطمہ رکھتا تھا، سب سے پہلے شہید وہ حر ہوا، سب سے پہلے علیہ السلام وہ حر بنا۔ سنو گے عزادارو، 9 اور 10ویں کی درمیانی رات جو انا من حسین والے شبیر نے یزیدی لشکر کو مہلت عطا کی تھی کہ آج کی رات بھی سوچ سمجھ لو تم رسول محمد کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہو۔ پوری رات بیبیوں کی تسبیح و تحلیل میں گزری۔ یہ آخری رات تھی عزادارو جب بیبیاں خیموں میں تھیں اور عباس پہرے پہ تھا۔ سنو گے ذرا حوصلہ کر کے میری جانب دیکھتے ہوئے کہ یہ آخری رات تھی جب بیبیاں خیموں میں تھیں اور عباس پہرے پہ تھا۔ اس پہرے کے دوران عباس کو میدان کربلا میں ایک سایہ نظر آیا، وہ سایہ جو کبھی کہیں اٹھتا تھا کبھی کہیں بیٹھتا تھا۔ عباس بھاگ کر اس سائے کے پاس گئے، نہ جانے رات کے اس پہر کون خیموں کے ارد گرد چہل قدمی کر رہا ہے۔ جب پاس پہنچا عباس تو دھاڑیں نکل گئیں عباس کی، کہا میرے آقا شبیر رات کے اس گئے پہر اس میدان میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ مولا حسین نے فرمایا عباس ادھر دیکھو، یہاں تمہارا بایاں بازو گرے گا، میں یہاں سے کانٹے چن رہا ہوں، یہاں تمہارا دایاں بازو گرے گا، میں یہاں سے کنکر چن رہا ہوں۔ عباس دیکھو یہاں تم دریا کنارے سر پہ گرد کھا کے سو جاؤ گے، میں اس زمین کو بیٹھ کے اپنے ہاتھوں سے ٹھنڈی کر رہا ہوں۔ عباس ادھر آؤ، یہ جو علاقہ ہے اس میں اس خطہ کربلا میں میرے اور تمہارے بھائی حسن کا قاسم تقسیم ہو جائے گا، آؤ میرے ساتھ یہاں مل کر کنکر چنتے ہیں۔ عباس ادھر آؤ، اس جگہ پہ میرا اور تمہارا اکبر سینے میں برچھی کھا کے سو جائے گا، جب میں 2 زانو ہو کے اس کے سینے سے برچھی نکالوں گا، کہیں پشت پہ اکبر پہ شبیہ پیغمبر کی کمر پہ کوئی کانٹا نہ چبھے، آؤ مل کے اس زمین کو صاف کریں۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی، دونوں بھائیوں میں یکا یک عباس کے کانوں میں ایک ننھی بچی کی سسکیوں کی آواز آئی۔ اب جو عباس نے مڑ کے دیکھا کسی خیمے کے پہلو میں ایک 4 سالہ سکینہ۔ عزادارو یہ رات ہے، ابھی 10ویں کا دن نہیں چڑھا، ابھی شام غریبہ نہیں آئی، ابھی سکینہ کے در سلامت ہیں، ابھی سکینہ کا سکا، ابھی سکینہ کا چچا سلامت ہے۔ سکینہ کو گود میں اٹھایا، کہا بیٹا سکینہ تو اس وقت خیمے سے باہر۔ سکینہ کہنے لگی چچا سنو نا، خیموں سے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں،
आलाता मैं ये आवाजें सुन नहीं सकती। सकीना को उठा के अब्बास लाए खेमे में जनाबे आलिया के हवाले किया। दिन चढ़ गया। कौन सा दिन? 10वीं का दिन, जब अमीर हसन का हुसैन गरीब हो गया। वो दिन जो अकबर की जवानी से चढ़ा, असगर के बुढ़ापे पे खत्म हो गया। वो दिन जो ज़ैनब के पर्दे से चढ़ा, खैमों के जलने पे खत्म हो गया। वो दिन जो अकबर की अजान से तुलू हुआ, हुसैन की नमाज पे शामे गरीबा छा गई। सुनोगे अज़ादारों, सब शहीद चले गए, हुसैन अकेला रह गया। कब्ज़े जुल्फ़िकार पे सर रख के अब जो हुसैन बैठा, इर्द गिर्द देखा, ना अकबर बाकी, ना हुस्ना सकीना का साकी, न कहीं कासिम, न कहीं असगर। अब हुसैन ने फैसला किया। खैमों में आए हुसैन अपनी बहनों से रुखसत चाही। सुनोगे अज़ादारों, वो रातें गुजर गई जब बहनों के भाई सलामत थे, जब बहनें खैमों में होती थी, भाई पहरा देते थे। आज जो शामे गरीबा के बाद रात आएगी, इस रात को सब अपनी अपनी जगह पे, कोई दरिया किनारे, कोई कहाँ सो जाएगा। रज़ादारों, आज की रात ज़ैनब पहरा देगी। हाँ, बहनों से रुखसत हुआ हुसैन। अब जुलजना पे सवार हुए। जो अभी मुर्तजज है, जुलजना नहीं बना, इसके पहलुओं में अभी तीर पैवस्त नहीं हुए। जुलजना को एड़ लगाई, जुलजना नहीं चला। कहा मुर्तजज, तुझे तेरी मालिकन मेरी अम्मा फातिमा ने किसा वाली चादर में दाना खिला खिला के पाला है। मानता हूं तू सुबह से थक गया है, मगर मुझे मैदान ले चल। हुसैन के इस दरख्वास्त पर अब मुर्तजज ने, जुलजना ने अपना सर मोड़ा सुमो की जानिब। सुनोगे अज़ादारों, हौसला रखना। अब जो हुसैन ने देखा, 4 साला सकीना घोड़े के सुमो से लिपटी हुई है, फरियाद कर रही है, बाबा बाबा ना जाना, जुलजना बाबा को ना ले जाना। सुबह से जो मैदान गया है वापस नहीं लौटा, मेरे बाबा को ना ले जा। हुसैन नीचे आए, सकीना को बहन के हवाले किया, जुलजना पे सवार हुए, एड़ लगाई, आए मैदान में। अली की तरह हुसैन ने हमले किए, लाखों मलून फिरनार किए। अब हुसैन पे लश्कर हमला आवर हुए। कहीं से कोई तीर आया, कहीं से कोई तलवार आई। रिवायतों में मिलता है कि 1930 जख्म थे। अरे जख्म तो उसके गिने जाते हैं जिसके जख्मों के माबैन कोई जगह बाकी हो। हुसैन के तो तीर पे तलवार लगी, तलवार पे बर्छी, बर्छी पे नेज़े। हुसैन इसीलिए मां के बतन से आवाजें देता था, अनमनो का अतशार, मां मैं तेरा प्यासा मारे जाने वाला, मां अदबनों का उरियार, मैं तेरा बेगोरो कफन मारा जाने वाला, मां अनबनों का सोकार, मां
میں گھوڑوں کے سمو تلے کچلا جانے والا حسین، اب جو ذوالجلال نے رخ کیا خیمے کی جانب، پیچھے پیچھے پہلو پہ ہاتھ رکھے بی بی کہہ رہی ہے ذوالجلال میرا حسین میرے حوالے کر، مگر حسین نہ زین پہ ہے نہ زمین پہ ہے، آوازیں دے رہی ہے فاطمہ آجا آجا میرے حسین، میں نے تیرا مقتل اپنے بالوں سے صاف کر دیا۔ شام غریبہ چھا گئی، زینب کی چادر لٹ گئی، بے پالانے اونٹوں پہ زینب پسے گردن پشت پہ نیزے کھا کے سوار ہو گئی۔ مدینے کے امیر اس شام غریب ہو گئے۔